اس ضلع سے بنتا ہے۔ وحید مراد کی پراپرٹی تھی یہاں پر، ان کا ایک سینما بھی تھا اور کافی عرصہ انہوں نے یہاں قیام بھی کیا۔ اور پھر ایل کے اڈوانی، بہت مشہور سٹیٹسمین انڈیا کے اور سابق وزیر داخلہ، ان سے نسبتاً 2 بلکہ 3 گنا بڑا، یعنی اتنے بڑے سائز کا امرود آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ سارے امرود ہے کہ برود ہے جی؟ خواتین و حضرات، سفرناک میں آج ہے ضلع حیدرآباد، وادی سندھ میں پھیلی محبتوں کی امین، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی یہ سرزمین اپنے قدیم تہذیبی ورثے کے سبب تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ آج سفرناک میں ہمارے شریک سفر ہیں نعیم احمد قائم خانی صاحب، یہ تشریف لائے ہیں حیدرآباد سے۔ جی جناب نعیم صاحب، اپنے ضلع کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ حیدرآباد کا پرانا نام نیرون کوٹ ہے، اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ کلہوڑو خاندان نے اسے آباد کیا تھا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب کلہوڑوں نے یہاں پہ بڑے تاریخی قلعے بنائے ہیں، 2، کچا قلعہ اور پکا قلعہ کے نام سے۔ یہ کلہوڑوں نے بنائے؟ یہ کلہوڑو خاندان نے بنائے تھے۔ نعیم صاحب، یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سرزمین ہے، ان کے علاوہ کون کون سے مشاہیر ہیں یہاں پہ؟ ان کے علاوہ یہاں پہ ہوش محمد شیدی، جو یہاں کا انقلابی بہت لیڈر تھا، انگریزوں کی تھی۔ سپہ سالار تھے یہ میر جی، کے؟ سپہ سالار تھے، انقلابی تھے یہ۔ ان کا ایک بڑا مشہور سلوگن تھا وہ کیا؟ مرسوں ریسوں سندھ نہ ریسوں، اس کا مطلب مریں گے اور ماریں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے۔ سندھ نہیں دیں۔ اچھا، ایک دانشور ہے مرزا کلیچ بیگ، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، نور الہدا شاہ، مہتاب اکبر راشدی، ایشور چندر، امداد حسینی، خیر النساء جعفری۔ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علم و فضل سے ہے۔ اور پھر جہاں تک آرٹ، کلچر اور فلم کا تعلق ہے، بڑی بڑی قدآور شخصیات، مثلا محمد علی، ہمارے ہیروز کے سرخیل، پھر پاکستانی فلم کے سب سے بڑے ولن مصطفیٰ قریشی، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ ایک حوالے سے وحید مراد کا تعلق بھی اس ضلع سے بنتا ہے۔ وحید مراد کی پراپرٹی تھی یہاں پر، ان کا ایک سینما بھی تھا اور کافی عرصہ انہوں نے یہاں قیام بھی کیا۔ اسی طرح سے جاوید شیخ اور سلیم شیخ کی بھی ایک نسبت اس علاقے سے ہے۔ پھر فرید نواز بلوچ ٹی وی آرٹسٹ تھے، یاسر نواز کے والد، ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ پھر شاہ نواز، جنہیں شاہ نواز گھمن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مرحوم بڑے مشہور و معروف ولن تھے ہماری فلموں کے۔ اور انہی کے صاحبزادے ہیں عظیم گھمن، جو اس کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے انڈر 19 ورلڈ کپ جس نے جیتا تھا۔ اچھا جی، رجب علی، یادیں فلم کسی کو اگر یاد ہو، زیبا محمد علی اور رجب علی کا غالباً ڈیبیو تھا، 2 گانا تھا، مجھ سا تجھ کو چاہنے والا، مجھ سا تجھ کو چاہنے والا، مجھ سا تجھ کو چاہنے والا، اس دنیا میں کوئی اور ہو، اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ نور جہاں اور رجب علی۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا گانا تھا۔ پھر فلم سٹار چکوری، مرحومہ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، بڑی عمدہ فنکارہ تھی جنہیں شہرت ملی مولا جٹ میں، ایک بڑا زبردست کردار انہوں نے ادا کیا، دارو نتنی کا۔ حمید علی خان، فتح علی خان، دونوں بہت بڑے فنکار ہیں کلاسیکل میوزک کے، ان کی جنم بھومی بھی حیدرآباد ہی ہے۔ پھر بہت مشہور موسیقار استاد غلام حیدر اور ان کے صاحبزادے جنرل سلیم حیدر، یہ بہت بڑے نام ہیں، ان کا تعلق اسی ضلع سے ہے۔ پھر ایک مزاحیہ شاعر وہاں کے بڑے مشہور ہیں، عنایت علی خان۔ اور پھر ایل کے اڈوانی، بہت مشہور سٹیٹسمین انڈیا کے اور سابق وزیر داخلہ، ان کی جنم بھومی بھی یہی ہے، اور آج بھی وہاں پر ایل کے اڈوانی سٹریٹ موجود ہے۔ پھر ایک اہم سماجی شخصیت جن کا نام لینا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اور ایک نوسٹیلجا ہے ان کے نام کے ساتھ ایسوسیٹڈ، دیوان مٹھا رام۔ یہ وہ سماجی شخصیت تھے جنہوں نے ایک ہاسپٹل تعمیر کروایا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے بالکل سامنے۔ اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا تذکرہ بھی اس لیے کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتا تو آپ کو محمد علی جیسا قدآور فنکار شاید کبھی نصیب نہ ہوتا، کیونکہ ان کے فنی سفر کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ سیاسی شخصیات میں میر علی احمد ٹالپور، یہ ضیاء الحق کے وزیر دفاع ہوا کرتے تھے۔ پھر اس ضلع کی ایک اور اہم جگہ کیڈیٹ کالج پٹارو ہے، اور خواتین و حضرات، کیڈیٹ کالج پٹارو سے اس ملک کی بے شمار نامور ہستیاں فارغ التحصیل ہوئیں، جن میں سے ایک آصف علی زرداری ہیں جو آپ کے موجودہ صدر ہیں۔ اور پھر حیدر بخش جتوئی ایک اہم شخصیت ہیں اس ضلع سے، جن کا نام ہاری تحریک کے ساتھ
हमेशा लिया जाता रहेगा। आपके वजीर कानून मौला बख्श चांडियो, उनका जिला भी यही है। फिर डॉक्टर कादर मगसी, उनका ताल्लुक भी इसी जिले से है। और रसूल बख्श पलेजो, उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है इसी इलाके से। देखिए किस कदर मर्दम खेज सरजमीन है कि एक से एक बढ़कर स्टालवर्ट यहां पैदा हुआ। ख़वातीन हज़रात, हैंडी क्राफ्ट्स के हवाले से सिंधी टोपी, अजरक, सिंधी चप्पल और कांच की चूड़ियां एक ऐसा तोहफा है जो शायद पूरी दुनिया में मशहूर है। जी, मशहूर सौगातों में यहाँ हाजी की रबड़ी, ये वो जो डोलों में, मिट्टी के डोलों में, मट्टी के डोलों में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। पहले डाकिया रहे ने। इसके साथ साथ एक बेकरी है जो 1901 से आज तक एक ही इमारत में कायम चली आ रही है। और इसकी खासियत ये कि यहाँ के केक्स पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी जो एक दफा इस बेकरी का केक खा जाते हैं उन्हें हमेशा याद रहती है। भुट्टो साहब इस हवाले से हमेशा हमें याद आते हैं कि उन्होंने जब भी लाड़काना आया करते थे उनकी कन्फेक्शनरी इसी बेकरी से जाया करती थी। कोई ऐसा इलाका है जो तुझे कुछ नहीं खाता? अच्छा, मुझे इस केक का इत्तेफाक ऐसा है कि पता नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं जाम शोरों में, तो हम उन्हें विजिट कर रहे थे, तो वो काफ़ी सारे 4-5 उन्होंने डब्बे, जितने दोस्त आ रहे थे एक एक को उन्होंने थमा के भेजे। लेकिन घर आके अंदाज़ा हुआ कि इससे भी ज़्यादा तरद्दुद किया जा सकता था। इतना शानदार केक, इतना लजीज, मैं समझता हूँ शायद मैंने आज तक नहीं खाया। अच्छा ही छड़ दो जिक्र। ਸੁਣੋ ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? कॉफी केक था इंतहाई उम्दा, उससे बेहतर, उससे अच्छा केक मैंने आज तक नहीं खाया। ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂ ਤੂੰ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੇਕ ਰਵੇ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਕੇਕ ਇੰਜ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਤੇਰੇ ਕੇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਲਮ ਦਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ। क्या फजूल बेतुकी बात की है। ਇੱਕ ਕੇਕ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤਲਾਕਾਂ ਦਾ। और फिर एक और खासियत, टंडो हैदर का अमरूद, ये ना सिर्फ इंतहाई शीरी, मीठा और खुश जायका अमरूद है, बल्कि साइज में भी जो हमारे यहाँ अमरूद पाए जाते हैं उनसे निस्बतन 2 बल्कि 3 गुना बड़ा। यानी इतने बड़े साइज का अमरूद आपने देखा नहीं होगा। ਸਾਰੇ ਅਮਰੂਦ ਕਿ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੂਦ ਸਰ। तेरे तो बड़ा आदम ना गल कर यार। फजूल बात है। ऐडा ना अमरूद लेना जी। किसने कहा आपसे इनके ਹਕੀਮ अमरूद? ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਬੜਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਦੰਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ऐडा अमरूद खाना वैसे बदतमीजी है। ਸਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੂਦ ਇਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਟੁੱਕਦਾ। ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। वो कैसे? ਸਰ ਰੇੜ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫੌਜੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਮਰੂਦ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਅਮਰੂਦ ਸਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਰੀ ਚੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਹੁਣ ਕਾਫ ਲੀਗ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वाह 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 वाह। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੂਦ ਸਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, और किसको लगता है? ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਸਰ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਜਨਾਬ। नहीं ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੂਦ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਭਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਵਾਲੇ ਤਾਈਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਅਮਰੂਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ।